بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبة وتؤدي الزکاة المفروضة وتصوم رمضان۔ اب ماہ رمضان میں ایک مسئلہ روزانہ درس میں عصر کے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج کے درس میں ہم بتائیں گے کہ روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ ایک انسان محنت و مشقت کر کے اور دھوپ کی تپش کو برداشت کرتے ہوئے صبح سے شام تک بغیر کھائے پیے محنت و مشقت سے روزہ رکھتا ہے، کیا فضیلت ہے۔ تو روزہ دار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اسے کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز قائم کر۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور فرض زکوٰۃ ادا کر۔ وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ۔ پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا، جو اہل جنت کا کوئی آدمی دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1397، صحیح مسلم حدیث نمبر 14 یعنی 14۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان 4 کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ 4 کام کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پتہ یہ چلا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، شرک ہے، اور شرک کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین اللہ ایک ہے، واحد ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو گویا کہ اس دھرتی پر اگر کسی کی عبادت کی جائے گی تو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی اور خالص اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ آج انسان اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں اور مزاروں پر جاتے ہیں اور نہ جانے کس سے مانگتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم کہیں بھی رہیں، کہیں بھی جائیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم کسی سے مانگیں تو اللہ رب العالمین کی ذات سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
جب میرا بندہ مجھے کوئی سوال کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب کوئی سوال کرے، انی عبادی انی، جب میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرے، تجھ سے کوئی سوال کرے، انی فإنی قریب، تو کہہ دو کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو جب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں، تو پھر ہمیں اور آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز مشکل کشا، حاجت روا، اور جو بھی چیزیں مانگتی ہیں اللہ رب العالمین سے مانگے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ دوسری چیز، فرض نماز قائم کر، فرض نماز قائم کر، 5 وقت کی نماز قائم کر۔ آج دیکھ لیجئے رمضان آتے ہی لوگوں کی بھیڑ ایسے مسجدیں کھچا کھچ لگی ہوئی ہے بھیڑوں میں، ایسا لگ رہا، اور جتنے ڈیمانڈ رہتا ہے، جتنے لوگوں کا کہنا ہے ایسا کیجئے ویسا کیجئے، یہاں پنکھا چلائیے وہاں پنکھا چلائیے، یہ 5 وقت کے نمازی نہیں بولتے، یہ جتنے صرف رمضان کے نمازی ہیں یہی لوگ بولتے ہیں۔ اور 5 وقت کے نمازی آتے ہیں، خاموشی سے نماز پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو فرض نماز قائم کر، تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 1 مہینہ کھٹکھٹا لیا اور اس کے بعد 11 مہینہ معاف کر دیا۔ ابھی انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ اگر کوئی اس شرط میں نماز پڑھ رہا ہے کہ صرف 1 مہینہ نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینے نماز اور روزے کی پڑھنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں، ایک بھی نیکی نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ آگے کبھی اسی عصر کے درس میں بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ آج انسان کے پاس اتنے مال و دولت ہے، اس کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آج پوری ہندوستان کے مسلمان اگر صحیح طریقے سے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حق دیا ہے، اگر صحیح حق سے اگر زکوٰۃ نکالے تو پوری ہندوستان سے غریبی ختم ہو جائے۔ لیکن آج انسان پیسہ 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 کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پیسہ کو، دولتوں کا انبار جمع کر کے رکھا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز، وَتَصُومُ رمضان، یہ رمضان کے روزے رکھے۔ تو پتہ یہ چلا یہ 4 کام اگر کوئی کرتا ہے صحیح طریقے سے، پابندی کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ایسے لوگوں کو جنت میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، کسی کو شریک نہ کرنا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان کے روزے رکھ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم تمام مسلمانوں کو بھی ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔